وہ شخص جو اس عظیم مہینے میں خدا کی مغفرت سے محروم رہے، کیونکہ وہی امیر کائنات کا جو پہلے درس میں بیان کیا گیا جملہ کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پہ جو رحمت الہی، اتنی وسیع رحمت الہی ہے، پھر بھی اس رحمت الہی سے بچ کے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی رحمت الہی ہر مخلوق پہ پڑ رہی ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی رحمت الہی سے، مغفرت الہی سے محروم رہے۔ کیونکہ اس مہینے میں ملائکہ، انس، تمام مخلوقات انسان کے لیے استغفار کر رہی ہے، عبد الہی کے لیے استغفار کر رہی ہے، پھر بھی انسان کیا ہے، ایسے ہی چلا جائے اور اسی مہینے میں ذات الہی سے کچھ بھی حاصل نہ کرے، واقعاً وہ بدبخت ترین انسان ہے۔ اور روزے کا جو اجر ہے وہ ذات الہی ہی دے سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی جگہ پہ جملہ ہے بنیات صادقہ۔ کیونکہ روزہ نیت صادقہ میں آتا ہے، قلب طاہرہ میں آتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو خداوند عالم انسان کو مغفرت بھی دیتا ہے، رحمت بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، اور خداوند عالم کی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے۔ اور خداوند عالم کی مغفرت و رحمت و برکت کے لیے بھی خدا کے دروازے پہ آنا پڑے گا، محمد و آل محمد کو، قرآن کو لے کے آنا پڑے گا۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ شب قدر میں ہم دونوں یعنی قرآن و اہل بیت دونوں کو ساتھ لے کے ذات الہی کے پاس آتے ہیں، بارگاہ الہی میں آتے ہیں کہ مالک ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، مالک یہ قرآن و اہل بیت کو لے کے آئے ہیں، ہماری مغفرت فرما۔ اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو اس مہینے میں اپنی رحمت و برکت و مغفرت کے سائے میں قرار دے، اور خداوند عالم ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، اور خداوند جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، خداوند عالم ان کے والدین کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔